اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین ثم آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انشاءاللہ آج ہم کریں گے سورہ آل عمران، اس کی آیات دیکھیں گے 102 سے لے کر 109 تک۔ تو انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ آیا نمبر 102، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ شروع ہو رہی ہے، بڑی ہی خوبصورت آیت ہے، تو توجہ سے سننا ہے اس کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا، حرف ندا ہے، تو اس کے معنی ہم کیا لکھیں گے؟ یہ پکارنے کے لیے آتا ہے۔ اے الذین، لوگوں جو، آمنو، ایمان لائے ہو، اتقو، ڈرو، اللہ سے، تقوی سے ہے، تقوی ہم بہت دفعہ دیکھ چکے، اللہ، اللہ سے، حق، جیسا کہ حق ہے، تقاتی ہی، ڈر کا اینڈ پہ ہی ہے اس کے، اور لا نہیں، تموتن، تموتن درمیان میں کون سا ورڈ ہے؟ تا ہے شروع میں، تو اس کو پھر ہم معنی کریں گے تم، پھر درمیان میں موت، میم واو تا، موت مرنے کو کہتے ہیں، موت ہمیں سب کو پتہ ہے، اور چونکہ نون مشدد اینڈ پہ، کہ موت آئے تمہیں، الا مگر، وانتم، اور تم اس حال میں ہو، مسلمون، کہ تم مسلمان ہو، یعنی کہ اس حال میں تمہیں موت آئے کہ تم مسلمان ہو۔ وَاعْتَصِمُوا، آیا نمبر 103، وَاعْتَصِمُوا، واو ہے شروع میں، اور اعتصموا کہتے ہیں کسی چیز کو بڑی مضبوطی سے پکڑ لینا، تو مضبوطی سے پکڑو، بِحَبْلِ، حبل رسی کو کہتے ہیں، رسی کس کی؟ اللہ، اللہ کی، جمیعاً سب مل کر، اکٹھے ہو کر پکڑو، اور لا نہیں، تفرقو، فرقہ فرقہ ہو جانا، وذکرو، اور یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، علیکم، تم پر، جب جو ہوتا ہے نا، یہ یاد کرانے کے معنی میں آتا ہے، اس طرح سے آتا ہے کہ جیسے آپ کو کہا جاتا ہے کہ یاد ہے تمہیں، یاد کرو وہ ٹائم جب وہ چیز ہوئی تھی، یاد ہے تمہیں، اس طرح سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب کنتم، تھے تم، اعداءً، سب دشمن، فَأَلَّفَ، شروع میں جو ہے اس کے معنی ہوں گے پس، الف، الفت پیدا کی اس نے یا محبت ڈالی اس نے، بینا درمیان، قلوبکم، دلوں کے تمہارے، فَأَصْبَحْتُمْ، پھر اصبحتم، ہو گئے تم، بِنِعْمَتِهِ، ساتھ نعمت کے اس کی، کس کی نعمت کے؟ اللہ کی، جو اللہ نے نعمت دی تھی، ساتھ اس کی نعمت کے، اخواناً، بھائی بھائی، اور کنتم، تھے تم، علی، اوپر، شفا کہتے ہیں کنارے کو، ایجز، کارنرز جو ہوتے ہیں نا، سائڈز جو ہوتی ہیں، تو شفا کنارہ۔ اب اس کو آپ نے ایک چیز یہاں پہ یاد رکھنی ہے کہ ہم ایک ورڈ اور بھی یوز کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں شفا، دونوں ورڈ ہوتے ہیں، ایک شفا ہوتی ہے، ایک شفا ہے، تو کسی کو جب ہم بیمار کو کہتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے، تو یو ہیو ٹو میک شیور کہ آپ اس کو جب کہیں تو آپ اس کو زیر کے ساتھ پڑھیں، کسرہ کے ساتھ۔ جو صحت کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے، تو اس میں ہم نے شفا کہنا ہوتا ہے، زیر کے ساتھ، کسرہ کے ساتھ۔
اور اگر میں نے بعض اوقات ایسے بھی دیکھا ہے کہ کچھ لوگ وہ پھر جب بولتے ہیں تو آپ کو شفا دیں، اگر آپ شفا کہہ دیں گے تو اس کے معنی یہی ہو جائیں گے یہ جو ہے کنارہ، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کنارہ دے. ڈزنٹ میک سینس. تو جب آپ نے نیکسٹ ٹائم اب آپ کبھی ایسی بات کریں تو یو میک شیور کہ آپ اس کو زیر کے ساتھ پڑھیں. تو ہم نے پھر کیا کہنا ہے؟ اگر کسی کو بیمار کو کہنا ہے تو ہم کہیں گے شفا، اور اگر ہم یہاں پر جو آیت پڑھ رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ شفا. حفرتن، ایک گڑھے کے، من سے، الناری، آگ کے. فَأَنْقَذَكُمْ، فا تو، انقذا بچا لیا اس نے، کم تم کو، منہا اس سے، کذالک اسی طرح، یبینو وہ بیان کرتا ہے اللہ اللہ، لکم لیے تمہارے، آیاتی ہی آیات آیتیں ہی اپنی، لعلکم لعل تاکہ، کم تم، تہتدون تم ہدایت پاؤ. شروع میں دیکھیں تا ہے تو اس کے ہوں گے معنی تم، اور واو نون اینڈ پہ جو آتا ہے وہ دو سے زیادہ کے لیے آتا ہے. تو اس کو دیکھ کے ہی آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ بہت سارے لوگوں کی بات ہو رہی ہے. آیا نمبر 104، وَلْتَکُن، وا اور لِتَکُن ہونی چاہیے، کیونکہ لام کے اوپر سکون ہے، تو لام پہ اوپر سکون جب شروع میں آتا ہے تو اس کے معنی پھر چاہنے کے ہو جاتے ہیں کہ ہونا چاہیے. منکم، من سے، کم تم، امتن ایک جماعت، یدعونا بلاتی رہے وہ، الا طرف، الخیری نیکی کی، وا اور یأمرونا حکم دیا کرے، بالمعروفی ساتھ اچھے کاموں کا، وینہونا اور وہ منع کرے، ان سے، المنکری منکر سے یعنی کہ برائی سے، برے کاموں سے، وا اور اولئک یہی لوگ، ہم وہ، المفلحون فلاح ہے نا درمیان میں، فا لام ہے، فلاح نجات کو کہتے ہیں، کامیابی کو کہتے ہیں. تو نجات پانے والے، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کامیابی پانے والے. وا اور لا نہیں، تکونو ہو جاؤ تم. اس میں بھی دیکھیں واو الف اینڈ پہ ہے، یہ بھی پلورل کے لیے آتا ہے. واو نون اور واو الف اینڈ پہ جب آتا ہے پلورل کو ریپریزنٹ کرتا ہے. تو یہاں پر بھی ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت سارے لوگوں کی بات ان سے کی جا رہی ہے. تا جو ہے شروع میں تم کے لیے، کہ نہ ہو جاؤ تم، کالذین، کاف زبر جب آتا ہے شروع میں تو معنی ہو جاتے ہیں مانند، یا اس طرح سے، جیسے کسی کے لیے آپ کہتے ہیں تو مانند، الذین ان لوگوں کی جو، تفرقو فرقہ فرقہ ہوئے، واختلفو وا اور اختلفو اختلاف کرنے لگے، من سے، بعدی بعد، ما جو، جاءہم جاء کے معنی ہوتے ہیں آئے، ہم ان کے پاس، البینات روشن نشانیاں، وا اور اولئک یہی لوگ، لہم لیے ان کے، عذاب عذاب ہے، عظیم بڑا. آیا 106، یوم جس دن، تبیدو تبید سفید ہوں گے، ابید وائٹ کو کہتے ہیں عربک میں، وائٹ کلر جو ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں ابید، سفید ہوں گے، وجوہ کچھ چہرے، وا اور تسودو سیاہ ہوں گے. یہ بھی آپ نے دیکھا ہے وہ کہتے ہیں حجر اسود. حجر اسود کیا ہوتا ہے؟ بلیک پتھر کو کہتے ہیں. تو اسود جو کلر ہوتا ہے عربک میں وہ بلیک کو کہتے ہیں، ابید وائٹ اور اسود بلیک کو کہتے ہیں. تو اسی سے تسودو سیاہ ہوں گے، وجوہن کچھ چہرے، فاما تو وہ جو، الذین جن لوگوں کے، اسودت
सियाह होंगे, वुजूहुहुम चेहरे उनके, अकफर तुम क्या तुम काफर हो गए, बादा बाद, ईमानिकुम ईमान लाने के अपने, फज़ूकू पस चखो तुम, अल अज़ाबा अज़ाब, बीमा बासबब उसके जो, कुन तुम थे तुम, तकफुरून कुफर करते। आया 107। व अम्मा और वो, अल्लज़ीना वो लोग, अबियद्दत व अम्मल्लज़ीना और वो लोग, इबियद्दत सफ़ेद हुए, वुजूहुहुम चेहरे जिनके, फ़फ़ी सो में, रहमती रहमती रहमत, अल्लाही अल्लाह की, हम वो, फ़ीहा उसमें, खालिदून हमेशा रहेंगे। आया 109। आया 108। तिल का ये, आयातु आयतें हैं, अल्लाही अल्लाह की, नतलूहा नून है शुरू में तो इसके मायने होंगे हम, नतलू और एंड पे देखिए हा भी है तो कैसे हम फिर पढ़ेंगे, हम सुनाते हैं या पढ़ते हैं, तो हम पढ़ते हैं उनको, अलई का तुझ पर, बिल हक साथ हक के, वा और मा नहीं, अल्लाहु अल्लाह, युरीदु चाहता, जुल्मन कोई जुल्म। आप युरीद का मायने इरादा भी कर सकते हैं, तो चाहना इरादा दोनों मायने इसमें आ जाते हैं। लिल आलमीन तमाम जहानों का। आया नंबर 109। वा और लिल्लाही अल्लाह ही का है, या लिए अल्लाह के, माँ जो कुछ, फी में, अस्समावाती आसमानों, वा और माँ जो कुछ, फी में, अल अर्दी ज़मीन, वा और इलल्लाही तो इला तरफ को कहते हैं, अल्लाही अल्लाह की, तुरजाऊ लौटाए जाएंगे, अल उमूर तमाम काम। चलिए अब हम इसको देखते हैं, तफसीर की तरफ इसकी हम आते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। चलिए देखते हैं आया नंबर 102। अब इसमें अल्लाह ताला हमें क्या बता रहे हैं, यहाँ पर बात की जा रही है उन लोगों से जो ईमान लेकर आए। तो ईमान लाने वालों को कहा जा रहा है कि ए लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो, उसका तकवा इख्तियार करो। अब कैसा तकवा, अल्लाह ताला कह रहे हैं उसका तकवा इख्तियार करो, किस तरह का, जैसा उससे डरने का हक है, ऐसा तकवा इख्तियार करो कि जैसा हक है उस तरह का, और तुम्हें हरगिज़ मौत ना आए मगर ये कि तुम मुसलमान हो। ये वाली जो है ये बड़ी इम्पोर्टेंट आयत है। आपने देखा होगा कि आप में से वो लोग जो मस्जिद जाते हैं जुमे के लिए, तो आपने देखा है कि अक्सर जो जुमे की खुतबा स्टार्ट करते हैं ना, तो ज़्यादातर इसी आयत से शुरू किया जाता है। इसी तरह कहते हैं निकाह के खुतबे में भी ये पढ़ी जाती है, लेकिन जुमे के खुतबे में तो ख़ास तौर पे पढ़ी जाती है ये। तो अब इस आयत में अल्लाह ताला क्यों कह रहे हैं कि डरो अल्लाह से। अब हम देखते हैं कि पिछली आयत जो हमने पढ़ी थी वो क्या हमने पढ़ा था, उसमें तो अल्लाह ताला ने बात की थी, लड़ाई झगड़े की बात हो रही थी, फ़िरकाबंदी की बात हो रही थी कि लोग जो हैं फ़िरके फ़िरके में हो जाते हैं, फ़िरके में बढ़ जाते हैं। तो उसके बाद से साथ ही फिर ये आगे ज़िक्र इस चीज़ का आ गया कि जो
فرقہ بن جاتا ہے لوگوں کا. لوگوں میں کیوں یہ کیونکہ پرابلمز ہوتی ہیں نا درمیان میں, لوگوں کے عقیدے میں کوئی پرابلم آ جاتی ہے, یا کچھ لوگ ایروگینٹ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ اپنے آپ کو گروپس میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک سلوشن بتا دیا اس چیز کا کہ آپ اگر یہ کام کرو گے تو پھر آپ اس چیز سے بچ سکتے ہو. جو لوگ آپس میں گروپس بنا لیتے ہیں, گروپ بنانا دیکھیں برا نہیں ہے, بعض اوقات آپ کی ضرورت ہوتی ہے. آپ ایک لینگویج آپ بولتے ہیں تو چلیں اس لحاظ سے آپ کو تھوڑا سا آپ یو فیل کمفرٹیبل ود دیٹ گروپ. پرابلم کب ہوتی ہے کہ جب یہ گروپ کی چیز جو ہوتی ہے یہ آپ کی باقی ساری چیزوں کے اوپر ہو جاتی ہے, کہ اب آپ کو صرف اپنے گروپ کا بینیفٹ نظر آتا ہے. آپ وہی کام کریں گے جس میں آپ کے گروپ کو فائدہ ہوگا, اور باقی آپ ایز اے ہیومینٹی پوری ان کی نہیں سوچیں گے خیر خواہی. آپ کو کہ بس ہمارا جو گروپ ہے یہی ہے بس, اور اسی کے لیے اب ہم نے جو کچھ بھی کرنا ہے, تو یہ چیز غلط ہو جاتی ہے. اور یا پھر یہ کہ اس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنا شروع کر دیں. تو اسی لیے جو گروپس ہیں وہ ان طرح کے ان والے گروپس کی بات کی جا رہی ہے یہاں پہ, جس کی وجہ سے انسان جو ہوتا ہے اپنے آپ کو دوسروں سے ڈفرینٹ سمجھے, سپیریئر سمجھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ایسے لڑائی جھگڑوں سے اور اگر آپ فرقہ بندی سے بچنا چاہتے ہو تو پھر اللہ کا تقوی اختیار کرو. اب اس میں آپ دیکھیں کہ جو تقوی اختیار کرنے کی بات کی گئی کہ کیوں کہا گیا کہ ڈرو اللہ سے. اللہ سے ڈریں گے تو کیا ہوگا؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ جب لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اگر ہمیں اس وقت یہ احساس ہو جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ ہماری ساری باتوں کو سن رہا ہے, تو پھر آپ دیکھیں کہ انسان لڑتا نہیں ہے. پھر آپ کو لڑتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ نہیں, میں اس کے ساتھ گالی گلوچ کر رہی ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. کتنی شرم انسان کو محسوس ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کیا سوچتے ہوں گے میرے بارے میں اس وقت دیکھ کے, کہ یہ اپنے آپ کو بڑا کہتی میں تو بڑی دین میں اب ہوں, قرآن پڑھنا شروع کر دیا ہے, لیکن کس طریقے سے لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر. تو جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا تو وہ بندہ ایک دم سے سرنڈر بھی کر دے گا, وہ بحث میں نہیں پڑے گا آگے سے. تو بہت فائدہ ہوتا ہے جب انسان کے دل میں اللہ کا خوف, اللہ کا ڈر آ جائے, پھر آپ کی زندگی بدل جاتی ہے. اور تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ تقویٰ ہوتا کہاں پہ ہے؟ سب سے پہلے یہ آپ سوچیں کہ تقویٰ انسان کے دل میں ہوتا ہے. یہ ایسے نہیں ہوتا کہ باہر ہم کسی کو دیکھیں تو ہم بتا سکتے ہیں کہ بندہ بہت متقی ہے, تو کسی کے منہ پہ تھوڑی لکھا ہوتا ہے کہ آپ بڑے تقویٰ والے ہیں. یہ چیز انسان کے دل میں ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی بندہ ایسا بیٹھا ہو جو دیکھنے میں بالکل بھی اچھا نہ لگ رہا ہو, جیسے اس کا گیٹ اپ ایسا ہے, کپڑے ایسے پہنے ہوئے, بعض اوقات لوگوں کو گھن آتی ہے نا ایسے غریب غربا سے, تو آپ کو دیکھ کے تو ایسے کوئی فقیر سا بندہ آپ کے پاس, اور آپ دیکھ کے منہ چڑھاتا ہے, یا بندہ کوئی ناک منہ چڑھاتا ہے, آپ کو نہیں پتا کہ وہ اللہ کے کتنا قریب ہو, کتنا ڈر ہو اس کے دل میں. تو تقویٰ باہر سے نظر نہیں آتا, اندر کے آپ کے جو ایکشنز ہیں وہ بھی بتاتے ہیں سم ٹائم, کہ آپ جس طرح سے ڈیلنگ کرتے ہیں اس سے بھی پھر اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں اس بندے میں اللہ کا ڈر ہے. اور اس میں تقویٰ میں کیا چیز آ جاتی؟ تقویٰ ہوتا کیا ہے؟ یہ وہ احساس ہوتا ہے جس کے ساتھ انسان زندگی گزارتا ہے یہ سوچ کے کہ کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. پھر وہ ہر لمحے اللہ کی جو خواہش ہوتی ہے اس کو اپنی خواہش کے اوپر کرتا ہے. کوئی بھی جب معاملہ آتا ہے تو وہ سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے, چاہے اس کا جتنا مرضی اس چیز کو کرنے کو دل چاہ رہا ہو, لیکن وہ اس چیز کا اندازہ لگاتا ہے کہ یہ چیز میرے اللہ کو پسند آئے گی کہ نہیں. اور اگر اس کو ہوتا ہے کہ ہاں یہ چیز اللہ کو پسند آئے گی تو وہ پھر وہ کام کو کرتا ہے, اور جس چیز کے اسے محسوس ہوتا ہے کہ میرے یہ کرنے سے اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے تو وہ پھر اس کام سے ہٹ جاتا ہے. تو یہ ہوتا ہے تقویٰ. تقویٰ انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے. یہ وہ ڈرائیونگ فورس ہوتی ہے جو آپ کو گناہوں سے روکتی ہے اور آپ کو نیکیوں کی طرف لے کر جاتی, کہ انسان کا نیکی کرنے کو دل چاہتا ہے, انسان بھاگ بھاگ کے نیکیاں کرتا ہے, اس کو اپنا پیسہ خرچ کرتے ہوئے بھی پھر یہ نہیں ہول نہیں پاڑ رہے ہوتے, جیسے لوگوں کو ہول پڑتے ہیں نا, اتنا پیسہ لگا دیں, اتنا پیسہ خرچ کر دیں یہاں پہ, بلکہ وہ پھر موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ مجھے کوئی موقع ملے اور میں وہاں پر اپنا یہ خرچ کروں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہمیں ایک بات بتائی کہ تقویٰ تو بتایا ہے, لیکن ایک چیز جو آپ لوگوں کو بھی ایک نئی یہاں پہ لگی ہوگی کہ تقویٰ تو اختیار کرو مگر جیسا
حق تقاتہ ہی، کہ جیسا تقوی کرنے کا حق ہے. تو یہاں پر حق جو ہے وہ اس طرح کیوں، اب دیکھیں حق سے ہمیں کیا بات سمجھ کے آئے گی کہ کیا حق ہے. تقوی جو ہے کس طرح کا تقوی جو حق ہے، تو ٹھیک ہے اس کے بارے میں آپ دیکھیں، سوچیں ذرا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا کتنا حق ہے اس چیز پہ. ہمارے اوپر ہی دیکھ لیں کتنا حق ہے اللہ کا. اللہ وہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، اس نے ہمیں زندگی دی. ہم ایسے بھی تو تھے، ہو سکتے تھے نا کہ ہم ماں کے پیٹ میں ہی ڈیڈ ہو جاتے، پیدا ہونے کے تھوڑی دیر بعد ہی ڈیڈ ہو جاتے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک زندگی دی کہ اب تک ہم جو چل رہے ہیں، تو اتنی زندگی تو ہم لے چکے نا. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو خالی زندگی دے کے تو پھینک تو نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ابینڈن نہیں کیا، ڈمپ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اچھی زندگی دی، آپ کو صحت دی، آپ کو کھانا پینے کا انتظام کیا، آپ کو چھت دی، گھر ہے آپ کے پاس ٹرانسپورٹیشن ہے. پھر آپ کے پاس اللہ نے آپ کو فیملی دی، کہیں اورفنز نہیں ہیں، اب ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اولاد دی، شوہر دیا. پھر آپ دیکھیں ہم سب کے پاس جو جو چیزیں اپنی اپنی نعمتوں کو آپ سامنے لے کر آئیں. صحت ہے آپ کے پاس، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے. تو ہر چیز تو اسی کی دی ہوئی ہے، اس رب کی دی ہوئی ہے. تو پھر حق کس کا بنتا ہے؟ حق بھی تو اسی رب کا بنتا ہے نا جس نے یہ سارا کچھ ہمیں عطا کیا. تو اسی لیے اللہ کا اس طرح اللہ سے ڈریں جس طرح ڈرنے کا حق ہے. اور یہ تبھی آ سکتا ہے جب آپ کے دل میں اپنی نعمتوں کے لیے شکر گزاری ہوگی، جب آپ کو احساس ہوگا کہ اتنی ساری نعمتیں، اتنے انعامات انعامات ہیں جو اللہ نے مجھ پہ کیے ہوئے ہیں. اگر ابھی بھی آپ کو اس کا احساس نہیں ہوتا تو آپ ایسے لوگوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں کہ جو آج کل کسی نہ کسی میزربل کنڈیشن میں ہیں. آپ دیکھیں ہمارے ارد گرد ہی، ہماری کمیونٹی میں، سوسائٹی میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کسی نہ کسی کرائسس سے گزر رہے ہیں، فائنینشیل پرابلمز ہیں. ہوم لیس کو دیکھ کے کتنا انسان کو احساس ہوتا ہے کہ شکر ہے ہمارے پاس گھر ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ایسے لوگ جو وار میں ہیں، جہاں پہ جنگیں ہو رہی جن ملکوں میں، ان کا کیا حال ہوتا ہوگا. اتنی سخت سردی میں جن کے پاس گھر نہیں ہے، وہ لوگ کہاں رہتے ہوں گے، کہاں سے کھاتے پیتے ہوں گے. تو کسی چیز کا آپ کو پتہ نہیں چلتا. یہ ساری نعمتیں جب تک آپ اپنے سے نیچے والے کو نہیں دیکھیں گے، آپ کو احساس نہیں ہوگا کہ اللہ نے آپ کو کیا کچھ دے رکھا ہے. تو حق تقاتہ ہی میں پھر یہ کرنے کے کام ہے کہ اللہ کی ناراضگی سے بچا جائے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کی جائے. اور ہر وقت انسان ایسی کوشش کرے کہ کہیں میرے سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے میرا رب ناراض ہو جائے، اور کوئی کام ایسا مجھ سے رہ نہ جائے جس سے میں اللہ کی رضا پالوں. اور اللہ کی اطاعت پر ہی ہر کام کیا جائے. ہر کام کو کرتے وقت یہ بس سوچیں کہ یہ کام میرے اللہ کو ناراض کر دے گا یا راضی کر دے گا. جب آپ ہر وقت اسی حساب کتاب میں پڑے رہیں گے، آپ یقین کریں کہ آپ گناہ کر نہیں سکیں گے، آپ وہ برے کام کی طرف سٹیپ نہیں اٹھا سکیں گے. ہر کسی کو بولنے سے بھی پہلے اگر آپ سوچیں کہ ہاں اگر میں یہ بات کروں گی، جیسے دو دوستیں ہی آپس میں بات کر رہی ہیں اور بات کرتے کرتے آپ کو کوئی بات کسی کی پتہ چلی، کوئی ایک اور جو آپ کی فرینڈ ہے، تو آپ کو بہت زیادہ ارج ہو رہی ہوتی ہے کہ میں اس سے وہ ذکر کروں، اس کو بتاؤں. تو اسی وقت بات کرنے سے پہلے اپنے اندر سوچ لیں کہ یہ میں بات کرنے تو لگی ہوں، تو یہ میرے کون سے نامہ اعمال میں جائے گا. سیدھے ہاتھ والے، سیدھے جو شولڈر پہ ہمارا فرشتہ ہے وہ لکھے گا، یا لیفٹ سائڈ والا فرشتہ لکھے گا. آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بات آپ کی بیک بائٹنگ میں آ جاتی ہے، غیبت میں آ جاتی، تو پھر انسان ساتھ ہی کہتا ہے کہ نہیں، میں اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتی. میرا سب سے بڑھ کے مجھے اللہ دیکھ رہا ہے اس وقت. اللہ تعالیٰ یہی میرا ٹیسٹ ہے کہ میں اس کیلکولیشن میں جو پڑھی ہوئی ہوں نا، دس از اے ٹیسٹ فرام اللہ. اور یہ آپ کے ایمان کو ظاہر کرتی ہے یہ چیز، کہ اگر آپ کو بولنے سے پہلے اس چیز کا احساس ہو جائے، یا آپ اس سوچ میں پڑ جائیں کہ شوڈ آئی اور شوڈ آئی ناٹ، کیا کروں، بات کروں یا نہ کروں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ایمان بڑھ رہا ہے. تو اس چیز کو ہم نے ضائع نہیں کرنا. اور اس ٹائم پہ آپ سوچیں اگر آپ اپنے آپ کو روک لیں گی تو کیا ہوگا.
کتنا بڑا اجر کی چیز آپ کو ہوگی یہ. ایک تو آپ نے اس گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیا، اور دوسری یہ کہ آپ نے جو اللہ کا احساس کیا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو یہ جب آپ پریکٹیکلی اس کو کرنا شروع کریں گے، آپ کو زیادہ نہیں کرنا پڑے گا، جسٹ فیو ٹائمز یہ آپ کریں گی تو آپ کی ایک ہیبٹ ہو جائے گی. پھر انسان بہت سی کرنے والی چیزوں سے بچ جاتا ہے. گھر میں کبھی بعض اوقات ہوتا ہے کسی نے آپ کو کچھ کہہ دیا، آپ کی فیملی میں کوئی بات آگے سے کہہ دی، آپ کو بہت غصہ آیا، تو انسان کو کتنی زیادہ ڈیزائر ہو رہی ہوتی ہے اس کو رپلائی کروں میں. تو رپلائی کرنے کو تو ہم سب کو آتا ہے، لیکن مضبوط بندہ طاقتور کون ہوتا ہے؟ جو اپنے آپ کو اس وقت کنٹرول کر لے. آپ کو اسی وقت احساس ہو جائے کہ نہیں، اگر میں نے یہ بات کی، آگے سے کوئی جواب دیا، یہ نہ ہو کہ میرے منہ سے کوئی زیادتی ہو جائے اور میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے. آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں نے اللہ کی خاطر چھوڑ دی اس چیز کو، اس بات کو چھوڑ دیا میں نے اللہ کی خاطر، اور آپ اپنی زبان آپ نے بند رکھی، کچھ نہیں کہا. یہ ہوتا ہے تقویٰ. اب آپ ہمارے زیادہ تر آپ دیکھیں کہ ہم اللہ سے اس طرح ڈرتے نہیں جیسے ہمیں ڈرنا چاہیے. اور ان کمپیریزن ہم کس سے ڈرتے ہیں؟ ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں، اپنی سوسائٹی سے ڈرتے ہیں، اپنی کمیونٹی سے ڈرتے ہیں. ہمیں یہ تو بہت ڈر لگتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. ہر بات میں پہلی چیز ہمارے دماغ میں یہ آتی ہے کہ نہیں، اگر میں نے ایسے کر لیا تو لوگ کیا کہیں گے، میری دوستیں کیا کہیں گی، میرے بہن بھائی کیا کہیں گے. ہم اس چیز کے اندر زیادہ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، بجائے اس کے سوچنا ہمیں کیا چاہیے کہ میرا اللہ کیا کہے گا، اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے اگر میں یہ کام کروں گی. بس اتنا ہی میں آپ کو اس میں بتاؤں گی کہ یہی آپ نے سوچنا ہے کہ بس، اور خود ہی آپ کو اس کا جواب جو ہے وہ مل جاتا ہے. اب یہ بات ایک ہمیں اپنے دل میں رکھنی چاہیے کہ دیکھیں، ہم جتنے مرضی اچھے ہو جائیں، ہم اللہ کا حق کبھی ادا نہیں کر سکتے. کبھی ہم کہہ دیں کہ بس اب تو میں نے اللہ کا حق ادا کر دیا، کبھی ہو ہی نہیں سکتا. پوری زندگی آپ سجدے میں پڑے رہیں تو آپ صرف اللہ کو اپنی جو آنکھوں کی نعمت ایک ملی ہے نا، جو ہماری دیکھنے کی سینس ہے، آپ اسی کا شکر ادا نہیں کر پائیں گے کہ وہی اکیلی ہی اتنی بڑی نعمت ہے. تو پھر کہاں جو اتنی نعمتیں اللہ نے دی، تو حق تو ہم اس کا ادا کر نہیں سکتے، لیکن ہمیں کوشش اپنی پوری کرنی ہے کہ نہیں، جتنی میری استطاعت ہے، جتنی میری طاقت ہے، جتنی میری کیپیسٹی ہے، میں نے اپنی پوری کوشش اس میں کرنی ہے. اور پھر ہمیں موت صرف اس حال میں آئے کہ جب ہم اللہ کی فرما برداری میں ہوں. ایسا نہ ہو کہ ہم ساری عمر تو ٹھیک کرتے رہے، وہ ایک ہی لمحہ ایسا آیا تھا کہ آپ نے اللہ کی کوئی نافرمانی کی اور اسی وقت موت آ گئی. یہ چیز جو ہے نا، یہ بڑی خطرناک چیز ہے. تو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارا خاتمہ بالخیر کرنا، اچھا اینڈ دینا، کہ بس ہمیشہ اپنی فرما برداری میں ہی ہمیں رکھنا. اور ہرگز نہیں تم مرنا مگر اس حال میں کہ تم سرنڈر کرنے والے ہو. کس کے آگے سرنڈر کرنے والے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے آگے. اپنی خواہشات کو سرنڈر کر دیں، اپنے نفس کو سرنڈر کر دیں. تو اسلام جو ہوتا ہے، اسلام ہے ہی کیا؟ اٹس اے کمپلیٹ سبمیشن. اس میں فرما برداری ہے، اللہ کی فرما برداری. اور جو کوئی پھر یہ کرتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ مسلم ہے. اور مسلم وہ جو اللہ کے آگے خود کو سرنڈر کر دے، جھک جائے اللہ کے آگے، اللہ کے سارے احکامات کو مان لے، اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو اللہ کے آگے جھکا دے، ختم کر دے اللہ کے آگے. حدیث آپ کو میں ایک بتاتی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. انہوں نے کہا کہ جس حال میں تم زندگی گزارو گے اسی میں موت آئے گی، اور جس حالت میں موت آئے گی اسی حالت میں حشر میں کھڑے کیے جاؤ گے، یعنی کہ قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے. اب اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم انسان جس طرح کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، یا جو آپ کی پرائیورٹیز ہوتی ہیں اس زندگی میں، اس دنیا میں جو آپ کی پرائیورٹیز ہیں، تو جن چیزوں کو آپ نے امپورٹنس دی، تو انسان کی موت اسی حال میں ہوتی ہے. اب جیسے آپ ہر وقت، جیسے انسان کو نماز کی فکر ہوتی ہے، ہر وقت اس کو ہوتی ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، آپ اپنے آپ کو بچا کے رہتے ہیں، تو ایسے شخص کی پھر جب موت بھی آتی ہے تو اچھی حالت میں آتی ہے.
کہ وہ کوئی نیک ہی کام کر رہا ہوتا ہے، کسی نیکی کے کام کرتے ہوئے ہی اس کی موت ہو جاتی ہے۔ اور پھر اور بات ہمیں اس حدیث سے کیا پتہ چلتی کہ آپ کی موت جس حال میں ہوتی ہے وہ اسی سے پھر آپ کی آگے کی لائف کا پتہ چلتا ہے، کہ جس طرح موت اگر کسی کو بہت اچھی موت ہو گئی کسی کی، بعض اوقات آپ نے دیکھا ہے نا، بعض لوگوں کا انسان کہتے ہیں جنازہ بہت بڑا تھا، یا جب ان کو نہلایا جاتا ہے تو کہتے ہیں ان کے چہرے پہ بڑا نور تھا، یا کلمہ پڑھ رہے تھے موت کے وقت۔ کتنی بڑی سعادت ہوتی ہے یہ کسی کو نصیب ہو جائے کہ موت کے وقت اگر کسی کی زبان پہ کلمہ ہو، یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو جس کی زندگی اچھی ہوگی، سمپل رول سوچ لیں کہ جس کی زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزری ہوگی تو پھر اسی کے اوپر اس کی موت ڈیپینڈ کرے گی۔ اگر اچھی زندگی گزاری تھی، اگر اس نے اللہ کے نافرمان بن کے گزاری تھی، تو پھر موت بھی جو ہے اس کی برے حال میں آئے گی۔ اور جس کی موت اچھے حال میں آئی تو پھر اس کے آگے کی جو قیامت کا ٹائم یا قبر کا جو ٹائم ہوگا وہ اس کے اوپر پھر ڈیپینڈ کرے گا، اسی کے مطابق اس کی قبر کی زندگی ہوگی۔ اور پھر آگے حشر میں جب اٹھائے جائیں گے وہ قیامت کے دن، وہ بھی پھر اس کی قبر کی زندگی پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوگا کہ قبر میں لائف اس کی کیسی تھی۔ ہمیں پتہ ہے نا کہ قبر میں بھی جب انسان کی ڈیتھ ہوتی ہے، وہ جس طرح کے اس کے اعمال ہوتے ہیں ڈیپینڈنگ آن دیٹ، تو آپ کی قبر میں کھڑکی کھل جاتی ہے۔ اگر تو نیک بندہ تھا تو اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جس سے اس کو جنت میں اپنا مقام، جنت میں اپنا گھر محل اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جو گناہ گار لوگ ہوتے ہیں ان کی قبر میں وہ جہنم کی ایک ان کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ آگے اب کہاں جانا ہے۔ انہوں نے سوچیں کہ اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے، کیا حال اس وقت ہوگا انسان کا۔ اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آگے آپ کا اینڈ کیا ہونا ہے، کدھر آپ جا رہے ہیں، لیکن آپ کر کچھ بھی نہیں سکتے اس کے بارے میں، کیونکہ وہ تو ٹائم ہے ہی نہیں کرنے کا وقت تو نکل چکا۔ جو کرنے کا وقت تھا وہ دنیا کا وقت تھا، وہ وقت جو ابھی ہمارے پاس ہے، تو کچھ کرنے کا جو ٹائم ہے، دس از دا ٹائم۔ اگر ہمیں کچھ کرنا ہے تو اب ہمیں کرنا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، اس میں انہوں نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جہنم سے الگ ہونا چاہے، جنت میں جانا چاہے، اسے چاہیے کہ مرتے دم تک اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھے، لوگوں سے وہ برتاؤ کرے جو اپنے لیے چاہتا ہے، اور دوسروں کے لیے وہ چاہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت سے 3 دن پہلے فرمایا کہ دیکھو، اپنی موت کے وقت اللہ سے نیک گمان رکھنا اور مرتے دم تک مسلمان رہنا۔ تمہیں موت ہرگز نہ آئے مگر یہ کہ تم مسلمان ہو، آخری دم تک، مرتے دم تک اللہ کی فرما برداری میں ہو۔ جب یہ آیت اتری تھی نا تو صحابہ کرام جو تھے وہ بہت زیادہ گھبرا گئے۔ اب دیکھیں، ہم نے بھی ابھی آیت پڑھی ہے، ہم میں سے کتنے ہیں اس وقت جنہیں ایک دم سے آیت پڑھ کے ڈر لگنا شروع ہو گیا، لیکن صحابہ کرام تو پھر صحابہ کرام تھے، تو وہ گھبرا گئے اور انہوں نے عرض کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اب اس قدر احتیاط کس سے ممکن ہے، کہ اتنی زیادہ احتیاط کون کر سکتا ہے یا رسول اللہ۔ تو اس وقت پھر سورہ تغابن کی یہ آیت جو تھی نازل ہوئی، آیا نمبر 16 ہے اس کی، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، یعنی ممکنہ حد تک اللہ سے ڈرتے رہو، کہ جتنی آپ اپنی کوشش کریں، جتنی میکسیمم آپ کر سکتے ہیں، ڈو یور بیسٹ۔ تو یہ ہے بیسیکلی اس آیت کا مطلب کہ اللہ سے ڈرو جتنا آپ ڈر سکتے ہیں، میکسیمم اپنی کوشش کے ساتھ۔ نیکسٹ آیت ہماری جو ہے آیا نمبر 103، اس میں اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اللہ کے اس احسان کو یا اس نعمت کو یاد رکھو جو اس نے تم پر اس وقت کی جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی تو تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے پہ کھڑے تھے کہ اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔
تو یہاں پر یہ جو قصہ ہے نا بیسکلی جن کی بات ہو رہی ہے، جو نعمت کی بات ہو رہی ہے، یہ ہم نے پچھلی آیات میں اپنے دیکھا تھا کہ اوس اور خزرج یہ دو قبیلے تھے جن کی لڑائی کا ہم نے قصہ دیکھا تھا کہ کتنے سالوں تک ان کی لڑائی چلی تھی. تو اللہ تعالیٰ وہی چیز کو یہاں پہ ریمائنڈ کرا رہے ہیں کہ وہ احسان یاد کرو جو تم پہ کیا تھا، کہ جب تم لوگ خون کے پیاسے تھے، کہ اتنے سالوں تک تمہاری لڑائی جنگ ختم ہی نہیں ہونے کو آ رہی تھی، تو اللہ نے تم لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالی اس اسلام کے ذریعے، اور تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے. اور رسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے سٹارٹ میں کیا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. اب کیا کوئی آسمان سے رسی لٹکی ہوئی ہے؟ کیسے اللہ کی رسی جو ہے، کیا ہے اللہ کی رسی جس کو یہاں پہ کہا ہے کہ آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں؟ تو اللہ کی رسی جو ہے وہ، اس سے مراد یہاں پر اللہ کا دین ہے، اللہ کی کتاب، اللہ کی سنت، یعنی کہ سنت کا طریقہ جو ہوتا ہے وہ، اور یہ قرآن، یہ کتاب، یہ ساری چیزیں اللہ کی رسی میں آ جاتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو اگر آپ مضبوطی سے تھامے رکھیں گے تو یہ وہ رسی ہے جو آپ اس طرح سے کہہ لیں کہ آسمان سے ایک لٹکی ہوئی رسی ہے، کہ اس کا ایک سرا جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے اور ایک اوپر اللہ کے پاس ہے. اور یہ رسی جو ہے یہ قرآن ہے جس کے ذریعے آپ اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. اور یہ وہ رشتہ بھی ہے، یہ رسی جو ہے نا یہ وہ رشتہ بھی ہے جو تمام اہل ایمان کا اللہ سے تعلق قائم کرتا ہے. تو اس رشتے کو بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ رسی جو ہے یہ وہ رشتہ ہے. اور اس میں ہم اب دیکھتے ہیں کہ کیا اس کے اندر اور چیزیں ہمارے پاس آ جاتی ہیں کہ اچھا یہ بھی آیت بڑی امپورٹنٹ آیت ہے جو آپ کو میں یہ بتا رہی ہوں. پچھلی آیت بھی امپورٹنٹ تھی، یہ والی آیت بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. اللہ کی رسی، اللہ کا عہد، ہدایت، قرآن، قرآن اور سنت. تو جو چاہے اس رسی کو پکڑ لے اور جو چاہے چھوڑ دے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو فورس نہیں کیا کہ آپ نے لازمی پکڑنی ہے، تم پکڑو گے، ایسا تو کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا. اللہ تعالیٰ تو کسی کو فورس نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو کانسیکوینسز بتا دیے. اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ ہاں تم اس رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، اور اگر تم پکڑے رکھو گے تو پھر آپس میں تم فرقے فرقے نہیں ہوگے. 3 باتیں ایسی ہیں جن سے نا اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں بہت. ہم سب کو دل چاہتا ہے نا، جب ہمیں کوئی بندہ اچھا لگتا ہے تو دل چاہتا ہے کہ ہمیں چیزیں معلوم ہو کہ کیا چیزیں ایسی جس سے یہ خوش ہوگا اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جس سے یہ ناراض ہوگا. تو اسی طرح 3 ایسی چیزیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اور 3 چیزوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. خوش چیزوں سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کون سی چیزیں اللہ تعالیٰ کو خوش کرتی ہیں. سب سے پہلی چیز کہ ایک رب کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یعنی کہ توحید، جو پلرز آف اسلام میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے کہ ایک اللہ کو ماننا، اس پر ایمان لے کر آنا، کسی کو ساتھ شریک نہ ٹھہرانا. یہ چیز اللہ کو بہت خوش کرتی. پھر اسی طرح دوسرے پوائنٹ اس میں کیا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا. اور تیسری چیز تفرقے میں نہ پڑنا، اپنے آپ کو گروہوں میں ڈیوائیڈ مت کر لینا، یہ چیز بھی اللہ کو خوش کرتی ہے. اور کون سی چیزیں اللہ کو جو ہے ناراض کر دیتی ہیں؟ سب سے پہلی چیز اس میں بحث مباحثہ، آرگیومنٹ کرنا فور نو ریزن، بیکار کی بحثیں. بعض اوقات ہوتا ہے کہ اس آرگیومنٹ سے آپ کو کچھ اینڈ رزلٹ کچھ نہیں ملنا ہوتا، لیکن پھر بھی بحث کیے چلے جا رہے ہیں، ٹائم اپنا ویسٹ کر رہے ہیں، اپنا بھی کر رہے ہیں، دوسرے کا بھی کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں. تو بحث نہیں کرنی چاہیے، آرگیو نہیں کرنا چاہیے. دوسری چیز بہت زیادہ سوال کرنا، کثرت سے سوال کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں. تھرڈ چیز، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، پیسہ ضائع کرنا، مال کا اسراف کرنا. اسراف کرنا کیا ہوتا ہے؟ حد سے زیادہ بڑھ جانا چیزوں کے استعمال میں، پیسہ خرچنے میں. اس کو جیسے ہوتا ہے نا کہ بے دریغ خرچنا، بس آپ نے بہت دیا اللہ نے، کوئی بات نہیں، اتنا دیا ہے تو خرچ رہے نا، تو آپ خرچ کرتے جائیں بس دکھاوے کے لیے.
کہ لوگوں کو دکھاؤں، لوگوں کو پتہ چلے میرے پاس اتنا پیسہ ہے، میں اتنا استعمال کر سکتی ہوں، میرے پاس یہ بھی ہے یہ بھی ہے. تو یہ سارا پیسہ جو آپ بہت زیادہ فضول میں آپ جو اڑاتے ہیں، اس کا حساب ہوگا، اور اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے. ہمارا دین جو ہے وہ ماڈریٹ دین ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ہر وہ چیز اچھی لگتی جو آپ اس کو ان ماڈریشن کرتے ہیں. تو آپ اپنا پیسہ خرچیں، لیکن آپ اس کو ضائع مت کریں. اس کی بجائے آپ کسی کو غریب کو دے دیں، کسی کی کوئی ضرورت پوری کر دیں، کسی کی کوئی پریشانی ایسی ہے جو آپ کے پیسے کی وجہ سے دور ہو سکتی ہے، وہ دور کر دیں. تو اب آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے یہ چیز، جب ہم بہت زیادہ پیسہ اپنا ادھر ادھر فضول شاپنگ وغیرہ میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں. شاپنگ کرنا برا نہیں ہے، لیکن اعتدال میں. بس بہت زیادہ ہی نہ حد سے گزر جائیں. شادیاں کر رہے ہیں تو شادیوں میں بھی اتنا اسراف ہوتا ہے کہ بس انسان دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس ایک شادی میں ہم کتنی بچیوں کی شادیاں کروا سکتے ہیں جتنا ہم ایک شادی پہ سپینڈ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی اپنی اس چیز کو چینج کر سکیں. تو جیسے شاہرگ کٹتی ہے، اس سے انسان کی فزیکل ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو جب یہ اللہ کی رسی کٹتی ہے یا اللہ کی رسی جب انسان کے ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے، اس سے انسان کی اسپریچول ڈیتھ ہو جاتی ہے، روحانی ڈیتھ ہو جاتی ہے انسان کی. اگر آپ کے ہاتھ سے یہ قرآن چھوٹ جائے، یعنی کہ آپ نے قرآن کو پیچھے کر دیا، اب آپ کی زندگی میں نہ قرآن ہے نہ قرآن کے احکامات ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھروں سے قرآن نکال دیں. آپ کے بے شک گھر میں قرآن پڑھا بھی ہو، لیکن پھر بھی اگر اس قرآن کو آپ کبھی کھول کے پڑھتے ہی نہیں، آپ صرف ناظرے کے لیے پڑھتے ہیں، آپ قرآن کو سمجھتے ہی نہیں کہ لکھا کیا ہے، تو یہ بھی انسان کی اسپریچول ڈیتھ ہو جاتی ہے. اس سے بھی کہ آپ کی روح ختم ہو جاتی ہے، کہ جو مقصد تھا قرآن سے جو آپ کو فائدہ مل رہا تھا، اب وہ آپ کو نہیں ملتا. قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، اس کے حقوق ادا کر کے. قرآن کے بھی حقوق ہوتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتے ہیں. سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے؟ قرآن پر ایمان لے کر آنا، کہ اس قرآن میں جو بھی چیز اللہ نے بتائی ہے وہ حق ہے. ہر چیز اس قرآن میں جو ہے وہ سچ ہے. دوسری چیز، دوسرا حق قرآن کا کیا ہے؟ اس کو سمجھ کے پڑھنا. سمجھ کے پڑھنا یعنی کہ آپ نے غور و فکر کر کے پڑھنا ہے. اس پہ آپ نے اس کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے. تجوید یعنی کہ صحیح پراپر کیسے پروناؤنس کرتے ہیں. اگر آپ کو نہیں صحیح طریقے سے آتا تو پھر کوشش کریں، کہیں نہ کہیں سے ضرور سیکھیں کہ مجھے قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. اور پھر اس کی تفسیر کو جانیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں بتا کیا رہے ہیں، یہ بھی اس کا حق ہے. پھر چوتھا حق اس کا کیا ہے؟ کہ اس کے اوپر عمل کرنا، پریکٹس کرنا. جو چیز آپ قرآن میں پڑھیں پھر آپ اس کے اوپر عمل بھی کریں. اور آخری جو پانچواں حق ہے اس کا، کہ آپ نے اب جو چیز پڑھی سیکھی اس کو آگے پہنچائیں. تو یہ قرآن کے 5 حقوق ہیں جو ہمیں پتہ ہونے چاہیے، ویری امپورٹنٹ. پھر حق کا تلاوت کا حق جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ آپ نے پڑھتے وقت قرآن میں آپ کے سامنے جب گلیڈ ٹائڈنگز آ جاتی ہیں، یعنی کہ جنت کا ذکر آ جاتا ہے، انعامات کا ذکر آ جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھے ہیں، ہم سب کے لیے جو بھی اللہ کے راستے پہ چلے گا، تو جب ان کا ذکر آئے، اور یا جب جہنم کا ذکر آئے، اللہ کے عذابوں کا ذکر آئے، تو اس وقت دعا مانگنا. جنت کا ذکر آئے تو جنت میں انٹری کے لیے دعا مانگنا، اور جہنم کا ذکر آئے تو اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعا مانگنا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، وہ اس طرح سے کیا کرتے تھے. قرآن پڑھتے وقت جب بھی کوئی جنت کا ذکر آتا تھا، انعامات کا ذکر آتا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخلے کا اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کرتے تھے. اللہم انا اسألک الجنہ. اور وہ انہوں نے ایک اور حدیث میں کیا کہا تھا کہ جب بھی جنت مانگو تو کون سی جنت مانگو؟ جنت الفردوس مانگو اللہ تعالیٰ سے. اللہم انا اسألک الجنت الفردوس، اللہم انا اسألک الجنت الفردوس، اللہم انا اسألک الجنت الفردوس. پھر اسی طرح جہنم کا ذکر آئے تو کیا کہنا ہے؟ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. تھوڑی دیر کے لیے پاز کر لیں گے آپ، اور کر کے یہ کہہ کے پھر آپ کنٹینیو
کریں. پھر قرآن کے اندر جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال بتائی ہیں ان کو حلال سمجھنا، اور جو چیزیں حرام کہیں ان کو حرام سمجھنا. پھر قرآن کے جو معنی ہیں ان کو ٹویسٹ نہیں کرنا، جو ہم پیچھے سے سورہ بقرہ سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں، کافی زیادہ ڈیٹیل میں دیکھ چکے ہیں. قرآن میں تحریف کر دیتے ہیں، چیزوں کو چینج کر دیتے ہیں، ان کے معنی چینج کر دیتے ہیں، ٹویسٹ کر دیتے ہیں چیزوں کو، ان کے معنی کو بدل دینا، یہ نہیں کرنا چاہیے بالکل بھی. اور پھر جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جیسے چیزیں لکھی ہیں اس کو ایز اٹ از ہی آگے بیان کرنا اور اس کی باتوں پر عمل کرنا. پھر متشابہات سے ڈرنا، متشابہات سے بچنا، ایسی چیزیں جو شکوک و شبہات پیدا کر دیتی ہیں ان سے آپ نے بچنا ہے، کیونکہ یہ چیزیں پھر انسان کو کفر تک آگے لے جاتی ہیں. پھر قرآن کی ہر بات کو ماننا جو قرآن کے ایمان لانے پر ہو جاتا ہے. جب ہم کہتے ہیں نا قرآن کا حق سب سے پہلا کیا تھا کہ اس پر ایمان لے کر آنا ہے آپ نے، تو وہ ایمان جو ہے وہ یہ کہ اس میں جو باتیں اللہ نے ہمیں بتائیں ہر چیز جو ہے وہ سچ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اس آیت میں کہ تفرقے میں نہ پڑو، آپس میں اتفاق سے رہو، محبت کے ساتھ رہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ مومن نہ ہو، تم مومن بن نہیں سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو. کیا میں تمہیں وہ طریقہ نہ بتاؤں کہ تم اگر اس کو اختیار کرو تو آپس میں محبت کرنے لگو گے؟ تو انہوں نے فرمایا آپس میں سلام کی کثرت کرو، کثرت سے سلام کو پھیلاؤ، یعنی کہ بہت زیادہ سلام کرو. جہاں پہ بھی آپ جائیں کوئی مسلمان آپ کو نظر آتا ہے، آپ اسے جانتی ہیں یا نہیں بھی جانتی، پھر بھی سلام کریں، سلام کو عام کریں. اب یہ چیز صحابہ کرام کیا کرتے تھے، ان کا ایٹیٹیوڈ ہم دیکھ لیں کہ جب ان کو یہ چیزیں پتہ چلیں تو صحابہ کرام ایسے کرتے تھے کہ جیسے کہیں جا رہے ہیں، آپس میں مل کے کچھ دوست ہیں یا آپ کسی فرینڈ کے ساتھ ہی جا رہے ہیں اور راستے میں درمیان میں کوئی بھی چیز ان کے درمیان آ گئی، ایک دم سے کوئی اوٹ جیسے ہوتی ہے نا، کوئی بھی چیز، کوئی آپ کہہ لیں ہرڈل آ گئی یا کوئی بھی چیز، ایک کور سا آ گیا، جیسے کوئی ٹری آ گیا، جاتے ہوئے درمیان میں درخت آ جاتا ہے تو آپ تھوڑی دیر کے لیے سپلٹ ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے. تو وہ سپلٹ ہوئے اور اس کے بعد آگے جا کے پھر جیسے کنیکٹ ہوئے تو پھر سے سلام کرتے. تو اتنا ان لوگوں نے اس چیز کو عام کر لیا تھا کہ چھوٹی چھوٹی سی بات پہ بھی سلام کرنے لگ جاتے. اب ایسے ہی جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے ایک روم سے نکلے، تھوڑی دیر بعد واپس آئے، پھر آ کے آپ سلام کریں، ہمیں تو اب شرم آئے گی، ہم کہیں گے کہ نہیں، ہم یہ کیا اچھا نہیں لگتا. آپ سوچیں کہ کتنا سلام آپ کریں گے تو پھر ہم جنت میں جائیں گے. یہ چیز ایک دوسرے کا لو ڈالتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیدا کرتی ہے، سلام کرنا، سلام کو پھیلانا. جس کو آپ سلام کریں گی دیکھیے وہ بندہ بھی آپ کو پھر آگے سے اسمائل کرتا ہے. اور ہم اگر اپنے ایسی سائڈ سے منہ کر کے نکل جائیں کہ میں اس کو جانتی نہیں، میں کیوں سلام کروں، تو ایک تو آپ کو اس کے اجر ملے گا سلام کرنے کا، اس کی بھی نیکیاں آپ کو ملتی ہیں، اور دوسری پھر ہمیں حدیث بھی اب یہ پتہ چل گئی. تو انشاءاللہ ہم نے جمعہ کا دن ہے، آج سے ہی کوشش شروع کریں کہ زیادہ سے زیادہ سلام پھیلائیں اور سٹارٹ کریں اپنے گھر سے. ابھی گھر میں آپ اپنے بیڈ روم میں تھیں، آپ اپنے کوئی کام کر رہی تھیں، وہاں پہ نکل کے باہر آئیں، بچوں کو دیکھا، پھر سے سلام کر دیں. تھوڑی دیر بعد کہیں اور کر کے کہیں سے آئیں، گراج سے کام کرتی ہوئی آئیں ہیں، پھر آ کے سلام کر. آپ کریں گی تو آپ کے بچوں کو بھی عادت پڑ جائے گی، بار بار آپ کو سلام کرتے دیکھیں گے تو ان کی بھی ہیبٹ بن جائے گی اسی طرح. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کی، اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے کی تھی. کہ وہ نعمت کون سی تھی؟ محبت، جو اللہ نے ان کے دلوں میں ڈالی تھی، اوس اور خزرج کے، کہ وہ کہاں وہ لڑائی کبھی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، اور اچانک سے اسلام آیا اور ودین آپ کہہ لیں کہ شورٹ ٹائم کے اندر ان کے دل جو تھے آپس میں جڑ گئے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ہی بالکل بھائی بھائی بن کے رہنا شروع ہو گئے. تو یہ سارا کچھ جو تھا یہ اللہ ہی کی طرف سے تھا، یہ اللہ کی رحمت تھی، اللہ کی نعمت تھی یہ. پھر اللہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ تم تو کنارے پہ کھڑے تھے آگ کے گڑھے کے، یعنی کہ اگر اللہ اس وقت تمہارے دلوں کو نہ تھامتا، اللہ تعالیٰ اس وقت تمہارے دلوں میں محبت نہ ڈالتا، تو یہ جو تمہاری آپس کی لڑائی جھگڑے تھے، ان سے تمہارا انجام جو تھا وہ یہ کہ تم لوگ جہنم کی آگ میں گرنے والے تھے، اور بہت قریب تھا کہ تم اس میں گر پڑتے، لیکن اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا.
اور اللہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیات کو بیان کرتے ہیں. کیوں؟ تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، تاکہ تم آگے جنت میں چلے جاؤ. ہدایت پائے گا تو بندہ ہدایت پا کے کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا نا. تو یہ کتنی بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے یہ ساری چیزیں اوپن کر کے بتا دی تاکہ ہم ہدایت پا جائیں. آیا نمبر 104. اور چاہیے کہ تم میں ایک گروہ ہو جو خیر کی طرف لوگوں کو بلاتا رہے، اسلام، قرآن، دین، کتاب و سنت کی طرف بلاتا رہے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کامیاب لوگوں کا بتا دیا کہ کامیاب لوگ کون ہوتے ہیں. تو اس آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بتایا کہ کامیاب لوگ کون ہیں، وہ جو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، یعنی کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے ہیں. جو بھی بندہ یہ کام کرے گا تو وہ فلاح پا جائے گا. تو پوری امت اور اس میں سے ایک گروہ، اس آیت میں تو خاص طور پہ پھر صرف ایک گروہ کی بات کی جا رہی ہے کہ ویسے یہ سارے ہی لوگوں کے اوپر جو ہے یہ رول جو ہے یہ آتا ہے کہ سب کو ہی کرنا ہے. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کم از کم ایک گروہ تو ایسا ہونا چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ سارے ہی لوگ کوئی بھی اس کام کو نہ کرے. تو ایک کم از کم گروہ ضرور ہمیشہ ہونا چاہیے کہ جو یہ کام کرتا رہے، جو لوگوں کو برائیوں سے روکے، ان کو نیکی کی طرف ان کو انکریج کرے. خیر کی طرف بلانا یہ کام اس میں جو جب ہم کہتے ہیں کہ نیکی کی طرف بلائے، خیر کی طرف بلائے، قرآن و سنت کی طرف بلائے، بھلائی کی طرف بلائے. پھر دین کی طرف لوگوں کو لانا. جیسے اب دیکھیں ہم قرآن پڑھتے ہیں، ایک بندہ شروع کرتا ہے، پھر آپ اور کسی کو بتاتے ہیں، پھر وہ بھی آپ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، پھر آپ کسی اور کو کہتے ہیں، کرتے کرتے آپ کا ایک سرکل بن جاتا ہے. اور وہ ماشاءاللہ سے ایک گروپ، ہماری اپنی کلاس کا لے لیں کہ اپنا ایک گروپ بن جاتا ہے آپ کا، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی نہ کسی کی کوشش کی وجہ سے یہاں پر آئے ہیں. کیونکہ ہم سب تو اکٹھے تو سٹارٹ میں ہی تو نہیں تھے نا کہ ایک ساتھ ہی گروپ اتنا بڑا بنا تھا. تو کسی نہ کسی نے تو ایفرٹس کیے ہیں نا اندر. آپ سب لوگوں نے بہت زیادہ ایفرٹس کیے کہ ہم نے ایک دوسرے کو ان کو بھی بتایا، اپنے اپنی دوستوں کو بھی بتایا. تو یہ جو کام آپ نے کیا یہ ہے امر بالمعروف، اور یہ بہت بڑے اجر کی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا ایسے لوگوں کے بارے میں کہ یہی لوگ کامیاب ہیں. تو جو بھی کسی بھی نیکی کی طرف دوسرے کو بلاتا ہے، نیکی کی بات بتاتا ہے اس کو، یہ آپ نے بس اب اپنے دماغ میں یہی رکھنا ہے کہ میں نے یہ آیت جو ہے یہ پورشن جو ہے اس پہ عمل کرنا ہے. پھر اور کیا کام ہوتا ہے ایسے لوگوں کا جو فلاح والے لوگ ہوں گے، کامیاب لوگ ہوں گے؟ اور کیا چیز اللہ تعالیٰ نے کہی اس کی کہ وہ لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں. کہ اگر آپ کسی میں برائی دیکھیں، کوئی ایسی چیز جو آپ کو فیل ہو کہ ہاں یہ اللہ تعالیٰ نے جیسے بتایا ہے یہ ویسے نہیں ہے، تو آپ ان کو پولائٹلی بات بتائیں. ہم اس وقت اپنے اندر بہت زیادہ ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ میں بتانا بھی چاہ رہی ہوں لیکن میں اس کو کیسے بتاؤں؟ اگر میں اس کو بتاؤں گی تو یہ ناراض ہو جائے گی، میری بڑی اچھی دوست ہے یا کمیونٹی میں کو آپ کی جاننے والی ہے، اگر میں اس کو بتاؤں گی نا تو یہ مجھ سے ناراض ہو جائے گی. لیکن آپ یہ سوچیں اس وقت کہ کس کی ناراضگی آپ افورڈ کر سکتے ہیں؟ اس بندی کی ناراضگی افورڈ کر سکتے ہیں یا آپ اللہ کی ناراضگی افورڈ کر سکتے ہیں؟ اور پھر آپ کا فوکس جو ہے نا، آپ کی نظر کس چیز پہ ہونی چاہیے؟ جنت پہ. اگر آپ کو یہ احساس ہو جائے نا کہ جنت ایٹرنل ہے، فور ایور ہے، اور یہ دنیا ٹیمپریری ہے، تو پھر آپ دیکھیں کہ پھر یہ چیزیں انسان کے لیے معنی نہیں رکھتی کہ میرے بارے میں لوگ کیا کہیں گے. آپ کہتی ہیں کہ آئی ڈونٹ کیئر جو بھی لوگ کہتے ہیں، مجھے اس وقت اپنی نا بس مجھے اپنی آخرت کی فکر ہے. مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میرا اینڈ کہاں پہ ہوگا، کیوں مجھے پتہ نہیں ہے میری موت کب آئی کھڑی ہے. ہو سکتا ہے کہ میرے پاس یہی آخری دن ہو، تو میں نے موقع نہیں جانے دینا. تو ذہن میں آپ نے یہی رکھنا ہے کہ میں امر بالمعروف نہیں عن المنکر کر رہی ہوں. لیکن اس میں آپ نے بہت زیادہ حکمت سے کام لینا ہے کہ وزڈم چاہیے آپ کو. کوئی بھی ایسا کام، کیونکہ نیکی کا کام تو آپ کہیں بھی کہہ سکتے ہیں، لوگ مائنڈ نہیں کرتے. اصل پرابلم کب آتی ہے؟ جب آپ ان کو برائی سے روکتے ہیں،
ان میں کوئی چیز بری آپ دیکھیں، لوگ ایک دم سے ڈیفینسو ہو جاتے ہیں، وہ آپ پہ اٹیک کر دیں گے ساتھ ہی کہ تم بھی تو یہ کر رہی ہو، میں تو یہ کر رہی ہوں، تم وہ کر رہی ہو، وہ آپ کو ساتھ ہی آپ کی چیز بتا دیں گے۔ اس کو مائنڈ نہ کریں، کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ان کو بتائی اور وہ جو بات آگے آپ کو کہتے ہیں نا، اس سے آپ کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے، آپ کو بھی بری تو لگتی ہے اس وقت، لیکن آپ بھی اپنے آپ کی وہ چیز چینج کر لیتے ہیں، تو سم ٹائم وہ آپ کو بھی صحیح بات اس ٹائم پہ بول پڑتے ہیں، تو اس کو ایک بلیسنگ ہی جانیں۔ اور یہ ہوتا ہے ایسے کہ بعض اوقات آپ کو کوئی آپ کی کسی چیز پہ پھر کرے گا تو آپ کے دل میں احساس آتا ہے کہ اچھا اگر اس نے مجھے اس بات کا کہا ہے تو مجھے بھی اپنی اس چیز پہ اب ورک کرنا ہے۔ تو آپ نے کیا میں کہہ رہی تھی کہ حکمت جو آپ کو میں نے بولا، تو کیسے حکمت ہوگی؟ جب آپ نے کسی کو بری چیز پہ بتانا ہے، پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے اس کا، تو آپ اس کو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ ایک گروپ میں بیٹھ کے اس کو بتا رہی ہیں، گیدرنگ میں سب بیٹھے ہیں اور آپ نے اس کو دیکھو تم یہ کر رہی ہو نا، یہ بہت غلط کام ہے، ایسے نہیں کہنا آپ نے اس وقت آپ کو بہت زیادہ صبر کی ضرورت ہے اور آپ کو وزڈم کی، کہ آپ نے اس کو اکیلے میں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، آپ نے اس کو اکیلے میں بتائیں، اور وہ بھی کسی ٹائم پہ جب اچھا موڈ ہو، آپ اس سے باتوں باتوں میں یہ بات مینشن ضرور کریں اس سے، لیکن کبھی بھی کسی دوسرے کے سامنے بات نہ کریں، کیونکہ یہ دیکھیں ہمارے لیے بھی وہی چیز آپ دیکھیں گے جو آپ کے ساتھ اگر کرے گا آپ کو اچھا لگے گا، کہ آپ کو اتنے بڑے گروپ میں بیٹھ کے کوئی بندہ آپ کی کوئی برائی پوائنٹ آؤٹ کرے کہ جس کو نہیں بھی پتا تھا اس کو بھی پتہ چل جائے، تو یہ کام نہیں کرنا۔ اب ہمیں چونکہ ہم نے یہ آیت پڑھ لی ہے، اب ہم نے تو کرنا ہی کرنا ہے، اب میں بس جہاں بھی جاؤں گی میں یہی کام کروں گی، ایسا نہیں کرنا۔ گیدرنگ میں بھی بیٹھے ہیں تو اب آپ بیٹھ کر اس وقت ان کی برائی نہیں کر رہے ہوں گے، لیکن آپ لیٹر آن ان کو فون کر کے بتا دیں آرام سے، جب وہ اکیلے آپ کسی کو کہیں، پھر یہ چیز کام بھی کرتی ہے، اور جو لوگ یہ کام کریں گے وہی ہیں جو کامیاب ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ جو خلافت بھی اللہ نے جو دی، اس کے مستحقین کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ صفات بیان کی ان لوگوں کی، کہ جن کو جو مستحق ہیں اللہ کی خلافت کے، اور ان کی جو کیا ان کی کوالٹیز تھیں، ایک تو یہ کہ وہ نماز قائم کرتے تھے، دوسری زکوٰۃ دیتے، اور تیسری چیز امر بالمعروف و نہیں عن المنکر کا کام کرتے ہیں۔ تو یہ تین کام جو کر لے گا، یہ وہ لوگ ہیں جو مستحق ہیں اللہ کی خلافت کے۔ تو بعض علماء نے تو یہاں تک کہا کہ یہ جو فریضہ ہے امر بالمعروف و نہیں عن المنکر والا، انہوں نے اس کو کہا ہے کہ یہ فرض عین ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ دو طرح کے فرض ہوتے ہیں، ایک فرض عین ہوتا ہے، ایک فرض کفایہ ہوتا ہے۔ فرض کفایہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کمیونٹی میں سے اگر کچھ لوگ بھی کر لیں تو وہ سب کی طرف سے ہو جاتا ہے، تو لازمی نہیں کہ ہر بندہ ہی اس کو کرے، لیکن یہ والی جو چیز ہے جو فرض عین جس کو کہتے ہیں ہم، فرض عین کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ ہر کسی کو کرنا ہے اپنا اپنا، اس میں اگر کچھ لوگ کر لیں گے کچھ نہیں کریں گے تو وہ سب کے لیے طرف سے نہیں ہو جائے گا۔ جیسے فرض کفایہ تو کچھ نے کیا سب کی طرف سے ہو گیا، تو فرض عین ہر کسی کو اپنا انڈیویجولی کرنا ہے۔ تو یہ یہاں تک سکالرز نے کچھ نے کہا ہے کہ یہ اس لیول پہ، اس کیٹیگری پہ یہ چیز آ جاتی ہے، تو اب ہر مسلمان کو اپنی اپنی سطح پر اور اپنی صلاحیت کے مطابق یہ کام انجام دینا ہے۔ آیا نمبر 105، یہاں پر اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا، کن لوگوں کی طرح؟ یہ اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، جنہوں نے تفرقہ کیا، وہ فرقوں میں بٹ گئے، اور روشن دلائل آ جانے کے بعد بھی آپس میں اختلاف کرنے لگے، اور یہی لوگ ہیں جنہیں بہت بڑا عذاب ہوگا۔ ایک حدیث ہے اس میں، اس سے ہم یہ سٹارٹ کرتے ہیں آیا کا، کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے کے لوگ، ان میں نصارہ جو تھے ان کے 72 فرقے بن گئے، اور یہود کے 71 فرقے بن گئے، اور یہ امت یعنی کہ میری امت جو ہے یہ 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، جن میں سے 72 فرقے یا 72 گروپس جو ہیں وہ جہنم میں، اور ایک گروپ جنت میں جائے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام تھے، تو صحابہ کرام تو ہو نہیں سکتا کہ پاس بیٹھے ہوں اور یہ بات ان کو نہ چبھے،
ساتھ ہی انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ نجات پانے والا فرقہ کون سا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یہ فرقہ جنت میں جائے گا۔ یعنی کہ جو کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور صحابہ کرام کو فالو کرے گا، وہ ہوگا جو اس ایک فرقے میں ہوگا، اس ایک گروہ میں ہوگا جو جنت میں جائے گا۔ تو اگر آپ ڈیفر کرتے ہیں صحابہ کرام سے بھی، چلیں آپ سنت کو مانتے ہیں لیکن صحابہ کرام کی آپ چیزوں پہ نہیں مانتے، ان کے طریقوں پر نہیں چلتے، تو یہ چیز بھی ہمیں اس کیٹیگری سے نکال دیتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کرام بہت امپورٹنٹ تھے، بہت ان کی ہائیلی رسپیکٹیبل تھے وہ لوگ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت زیادہ لو کرتے تھے۔ تبھی بار بار آپ نے دیکھیں گے کہ حدیث میں بھی ان لوگوں کا ذکر آتا ہے بہت زیادہ۔ تو یہاں پہ بھی انہوں نے اپنے ساتھ ان کو کیا ہے کہ جو مجھ پر اور میرے صحابہ پر، کہ جس طریقے پہ ہم ہیں ان کو جو فالو کرے گا وہ ہوگا جو اس ایک فرقے کے اندر ہوگا۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو صحابہ کرام، یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھا تھا، جس میں کہتے ہیں نا کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دینا، ان لوگوں کے راستے پر چلانا جن کے اوپر آپ نے انعام کیا۔ صحابہ کرام ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ تو صحابہ کا گروپ کون سا تھا؟ صحابہ جو تھے وہ بھی تو کسی گروپ سے بلانگ کرتے ہی ہوں گے نا۔ کیا کہتے تھے ان کے گروپ کو؟ ہم کیا کہتے تھے؟ ان کی پارٹی یا فرقہ کیا تھا؟ کچھ نام تھا، شاید آپ کو کسی کو پتا ہو کہ کیا نام تھا ان کے گروپ کا؟ کوئی گروپ نہیں تھا ان کا، وہ صرف مسلمان تھے۔ کوئی اس طرح سے اس ٹائم پہ یہ نہیں بات آتی تھی یہ شیعہ ہیں، یہ سنی ہیں، یہ حنفی ہیں، یہ مالکی ہیں، یہ شافعی ہیں، آپ کو کوئی چیز پتہ نہیں چلتی تھی۔ صرف ایک مسلمان ہوتے تھے، یا کافر تھے یا مسلمان تھے، یہ دو ہی تھے۔ تو پھر ہم ان چکروں میں کیوں پڑ جاتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرقہ بندی ہے جس کے بارے میں کہا ہے کہ اس میں مت پڑ جانا، اس جیسے مت ہو جانا کہ آپس میں فرقے فرقے ہو جاؤ۔ تو فرقے کس طرح انسان کن چیزوں پہ ہو سکتا ہے؟ جیسے انسان اپنے حسب نسب پہ فرقے بنا لیتا ہے، آپ اپنے ایک ہی جو ذات برادری والے ہیں وہ اپنا ہی، بس اپنی برادری کو سب سے اوپر سمجھنا، ہم تو یہ ہماری ذات یہ ہے اور بس ہم تو ٹاپ پہ ہیں، باقی سب تو ہم سے نیچے ہیں۔ سٹیٹس ہوتا ہے انسان کا، پھر قومیت، آپ جس قوم سے تعلق رکھتے ہیں، بعض اوقات آپ ایز اے نیشن ہی آپ بڑے ایروگینٹ ہوتے ہیں، پھر آپ کا وہ ریجن جہاں پہ آپ ہیں، کنٹری ہے، یا ریلیجن پہ بھی، دین کے اوپر بھی انسان ہوتا ہے، دین کے اندر فرقے بن جاتے ہیں کہ آپ فلاں وہ مسلک سے ہیں، آپ فلاں سے ہیں، یہ چیزیں بھی انسان کو فرقوں میں ڈال دیتی۔ کلرز کی بیس پہ فرقے بن جاتے ہیں، لینگویجز کی وجہ سے بن جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھا جائے تو اللہ کے ہاں تو ان کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے۔ گروپس میں ہونا تو جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ برا نہیں ہے گروپس میں بننا، لیکن برا تب ہوتا ہے جب آپ اپنے آپ کو دوسرے کے اوپر سمجھنا شروع کر دیں کہ میں ان سے بڑھ کر ہوں، میں سپیریئر ہوں، یہ مجھ سے نیچے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہیں، یہ غلط ہیں۔ اور جو بھی یہ کام کرے گا تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے سخت عذاب ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو علم آ جانے کے بعد بھی فرقوں میں بٹ جائیں۔ کہ اب دیکھیں، اب تو پتہ چل گیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ کہا کہ فرقوں میں مت بٹ جانا، ڈیوائیڈ مت کر لینا، اپنے آپ کو یونائٹیڈ رکھنا۔ لیکن آپ نے پڑھ کے بھی پھر اگر آپ وہی کام کر رہے ہیں تو ایسے لوگ ہیں جن کے لیے عذاب ہے، اور وہ بھی بہت بڑا عذاب، چھوٹے عذاب کی بات نہیں ہو رہی، عذاب عظیم کی بات ہو رہی، بڑا عذاب۔ آیا نمبر 106۔ اب اس دن، کس دن؟ قیامت کے دن، کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ سیاہ ہوں گے۔ تو جن کے چہرے سیاہ ہوں گے انہیں کہا جائے گا کہ کیا تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا تھا؟ سو جو تم کفر کرتے رہے اس کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو اب۔ تو قیامت کے دن کچھ چہرے جو چمک رہے ہوں گے، یہ
کون سے چہرے ہوں گے؟ ہمیں بھی دل کرتا ہے نا، دنیا میں ہم کتنی چہرے کے اوپر اپنی ٹیک کیئر کرتے ہیں، گلوئنگ فیس ہونا چاہیے، اسکن اچھی ہو میری، میں کیا لگاؤں، کون سی ڈائٹ لوں جس سے میرا چہرہ جو ہے وہ اچھا ہو جائے۔ تو یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کے چہرے وہاں پہ آٹومیٹکلی گلو کر رہے ہوں گے، وائٹ ہوں گے اور گلوئنگ فیسز ہوں گے۔ یہ وہ ہوں گے جو ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرتے رہے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے دل صاف ہوں گے، جو اپنے دلوں کی صفائی کرتے رہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، ان کے دلوں میں نفرتیں نہیں ہوتی، بغض نہیں ہوتا، دوسروں کے لیے کینہ نہیں ہوتا۔ ہوتا ہے، انسان ہے یہ بھی، لیکن ساتھ ساتھ صفائی کرتے چلے جاتے ہیں۔ آج کا کام کل پہ نہیں چھوڑتے کہ کوئی بات نہیں، میں پھر کسی دن بیٹھ کے اپنی صفائی کر لوں گی، ساتھ ساتھ کلیننگ کرتے جاتے ہیں اپنے دل کی۔ اسی طرح ہمیں بھی اپنے دل کی صفائی کرتے رہنا چاہیے کہ رات سونے سے پہلے سارے لوگوں کو معاف کر دیں۔ جن جن لوگوں نے کبھی آپ کا زندگی میں دل دکھایا یا آج کے دن دل آپ کا دکھایا، آپ ان سب کو معاف کر دیں اپنی آخرت کے لیے، اللہ کے لیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیں تو لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں، معاف کرنے کی عادت ڈالیں، اور اس سے آپ کو کیا ہوگا؟ آپ کو نیند بھی بڑے سکون سے آئے گی۔ پھر جب آپ معاف کر دیتے ہیں نا، بے چینی، وہ آپ کے گرجز ختم ہو جاتے ہیں اندر سے۔ اسی طرح اگر آپ کو پھر کسی سے تکلیف پہنچے تو آپ آگے سے جیسے انسان کہے کہ نہیں، میرا اللہ ہی میرے لیے کافی ہے، میں نے اس کو جواب نہیں دینا، اللہ کی خاطر میں نے بس اللہ پہ معاملہ چھوڑ دیا، میرا اللہ ہی اس کو ہینڈل کرے گا۔ اور پھر اس کے اپوزٹ میں بتایا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے چہرے اس دن سیاہ ہوں گے، بلیک ہوں گے، کالے رنگ کے ہوں گے ان کے چہرے۔ اور اس کا مطلب کہ پھر جب آپ وہاں قیامت کے دن دیکھیں گے تو لوگ یا تو وائٹ فیسز ہوں گے یا بلیک فیسز ہوں گے، تو فوری آپ کو چہرے سے دیکھ کے پتہ چل جائے گا کہ کون کس طرح کا ہے، آپ کو مزید کچھ جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بلیک کس وجہ سے ہوں گے؟ اس وجہ سے یہ وہ لوگ ہوں گے جو ایمان لانے کے بعد مرتد ہو گئے، پھر گئے اپنے دین سے۔ ان کے چہرے کفر، نفاق، فسق و فجور کی وجہ سے کالے ہو جائیں گے، ان کے گناہوں کی وجہ سے چہرے جو ہیں وہ کالے ہو جائیں گے۔ اور پھر جن کے جو سیاہ چہروں والے ہوں گے ان سے اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک سوال کر رہے ہیں۔ سوال کیا کیا جائے گا کہ ایمان لانے کے بعد بھی تم نے کفر کیا؟ کیسا، کون سا کفر ایسا ہوتا ہے کہ جو انسان ایمان لانے کے بعد بھی کفر کرتا ہے؟ مسلمان ہو کر آپس میں اختلاف کرنا، کہ آپ ایمان تو لے آئے ہیں لیکن اس کے بعد بھی آپ نے کفر کیا، یعنی کہ آپ نے آپس میں جو اختلافات ہیں، جو نفرتیں پھیلائی ہیں آپ نے، یہ ساری وہ چیزیں جس کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے کہ اس کے باوجود تم نے یہ کیا جبکہ تمہارے پاس علم آ چکا تھا۔ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اب چکھو پھر مزہ، اس عذاب کا مذاق چکھو جو تم نے یہ کام کیا تھا دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ سورہ روم کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم مشرکین میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ کیا اور وہ گروہوں میں بٹ گئے۔ ہر گروہ کے پاس جو ہے اور وہ اسی پہ خوش ہے، یعنی کہ جس فرقے سے تعلق رکھتا ہے وہ بس اسی میں مگن ہے، اسی میں ہیپی ہے، اور وہ اسی کو پھلنے پھولنے میں لگا ہوا ہے کہ بس اسی کو ہم نے بڑھانا ہے اور باقی کی کسی کی فکر نہیں ہے۔ آیا نمبر 107، وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے تو وہ تو اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بڑی خوبصورت چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں تو رکھے گا، لیکن ساتھ میں اور کیا چیز بتا دی کہ وہ ہمیشہ رہیں گے، پھر وہ اس رحمت سے کبھی نکلیں گے نہیں۔ آیا 108، یہ ہیں اللہ کی آیات جو ہم آپ کو ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ سنا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جہان والوں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اور اسی لیے وہ اپنے رسول
اور ان کی کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی تاکہ لوگوں کو سیدھے راستے کی خبر ہو جائے. اور یہی بہت بڑی نشانی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرنا چاہتے. اگر اللہ تعالیٰ ظلم کرتا تو وہ کبھی بھی راستوں کی ہدایت نہ کرتا. اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو نہ بتاتے کہ کیا سیدھا راستہ ہے اور کیا برا راستہ ہے، اور پھر آخرت میں کن کن چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے. اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی چیزیں. پھر احادیث کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ نے کتنا نالج ہمیں دیا کہ کون سے ایسے کام ہیں جو انسان کو جنت میں لے جاتے ہیں، کون سے جہنم میں. ابھی ہم نے دیکھا کہ کون سے ہم ایسے کام کریں گے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، اور وہ کون سے ایسے کام ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ملے گی. تو اس کے باوجود بھی کہ یہ ساری چیزیں آپ کے پاس آ گئیں، اس کے باوجود بھی اگر کوئی بندہ ہدایت کا راستہ اختیار نہ کرے یا اپنے گناہوں اور برائیوں سے باز نہ آئے، تو پھر وہ اللہ نے ان پہ ظلم نہیں کیا، وہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں. اور ظلم جو ہوتا ہے نا، یہ اپوزٹ ہوتا ہے عدل کا. ہم کہتے ہیں نا عادل بادشاہ جو ہے یا عادل انسان، عادل حکمران، یہ وہ ہے جو عدل کرتا ہے. تو اس کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے 7 لوگوں کے ساتھ شیلٹر کے نیچے رکھیں گے، سائے کے نیچے ہوں گے اللہ کے. بہت خوبصورت حدیث ہے جس میں 7 لوگ ہیں جو اللہ کے سائے میں ہوں گے، ان میں سے ایک عادل حکمران ہے. تو ظلم جو ہوتا ہے یہ عدل کا اپوزٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ عادل ہے، ظالم نہیں ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے بندے کو جو اس کی رحمت کا مستحق ہو اللہ اس کو سزا دے دے. دنیا میں تو بہت ہوتا ہے نا ایسے کہ کسی بے گناہ کو پکڑ کے سزا دے دی، جرم کسی نے کیا پکڑ کسی کو لیا. اللہ کے ہاں ایسا بالکل نہیں ہوگا. اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ نے کوئی چیز کو بہت بڑے درجے کی نیکی کی تھی جس کا بہت زیادہ ریوارڈ ہونا تھا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت کے دن اس کا تھوڑا سا ریوارڈ دے دیں. ایسا نہیں ہوگا. اگر کبھی ایسا ہوا کہ آپ کی بہت بڑی نیکی کا آپ کو بہت چھوٹا ریوارڈ ملا یا ختم ہو گیا، تو وہ آپ کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوگا. کون سے اعمال؟ کہ جس میں انسان کیا کرتا ہے کہ جیسے آپ نے دکھاوا کر دیا، احسان جتلا دیا، آپ نے اس نیکی کی شو آف کر دی، تو آپ نے خود اپنی وہ نیکی جو تھی ختم کر دی. آیا نمبر 109، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور سارے معاملات اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے. سارے اختلافات، نفرتیں، جھگڑے، لڑائیاں، ان کا اصل فیصلہ اللہ ہی کرے گا. تو سارے معاملات آپ کو پتہ ہے جو ہمارے ہوتے ہیں، یہ صبح اور شام اللہ کے پاس لے جائے جاتے ہیں. فرشتے ہوتے ہیں کچھ جو صبح کے فرشتے ہوتے ہیں، وہ صبح کے آپ کے جو سارے پہلے کے اعمال وہ صبح آپ کے لے کر اعمال اللہ کے پاس جاتے ہیں اوپر. اسی طرح شام کے فرشتے ہوتے ہیں جو آپ کے پورے دن کی پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو دیتے ہیں. اسی لیے ہمیں کہا جاتا ہے کہ صبح اور شام کی جو مسنون دعائیں ہیں وہ پڑھنی چاہیے ہمیں ڈیلی. لوگوں کی نظر میں آپ کیسے ہیں، کتنے اچھے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق اس چیز سے پڑتا ہے کہ آپ اللہ کی نظر میں کیسے ہیں. یہ ہے وہ چیز جو امپورٹنٹ ہے. آپس کے لڑائی جھگڑے یہ چیزیں بہت خطرناک ہیں. ان سے ہوتا کیا انسان کہ دل دیکھیں، دل ٹوٹ جاتے ہیں، دل ایک دوسرے کے پھٹ جاتے ہیں، آپ کے ایک دوسرے کو دیکھنے کے روادار نہیں رہتے، دل دور ہو جاتے ہیں، برکت ختم ہو جاتی ہے لڑائی جھگڑوں سے، بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں. پچھلی آیات جو تھی نا اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی چیزوں کا ذکر کیا تھا کہ جس سے آپس میں محبت اور تعلق مضبوط ہوتا ہے. کیا چیزیں تھیں؟ اب تھوڑا سا ریکیپ کی طرح بس ہم یہ کریں گے کہ تاکہ ہمارا ساتھ ساتھ یہ چیز چلتی رہے کہ ہم ایسا نہ ہو کہ لاس ہو جائیں اندر. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہا تھا. آپ جب پایا یہ پارہ ہم نے چوتھا پارہ سٹارٹ ہی کیا تھا، تو سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ وہ چیز خرچ کرو جو تمہیں پسند ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ کے گھر جانا، اللہ کے گھر جاؤ، وہاں پر آپ حج اور عمرے کے لیے بار بار جائیں، کہ اس گھر پہ اللہ نے جانے کی تلقین کی. اس سے کیا ہوتا ہے جب آپ حج پہ جاتے ہیں، آپ اکیلے تو حج نہیں کر رہے ہوتے نا کہ ایک ہی بندہ گھوم رہا ہے وہاں پہ. عمرہ کے لیے جاتے ہیں، اب باقی سب کا بند ہو گیا، آپ نے اکیلے نے عمرہ کرنا ہے. آپ ایک پورے اتنے سارے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں. تو یہ چیز کیا ہوتی ہے، یہ یونٹی پیدا کرتی ہے، اس سے اتفاق بڑھتا ہے. آپ لوگوں کے ساتھ سیکھتے ہیں رہنا.
آپ کو اپنی طاقت کا پتہ چلتا ہے کہ ہم جو اتنے سارے لوگ ہیں یہ کتنے مسلمان ہیں، اور یہاں پر اپنی اپنی جگہوں پہ آپ دیکھیں ہمیں اس طرح احساس نہیں ہوتا جتنا ہمیں وہاں جا کے اس چیز کا احساس ہوتا ہے۔ پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اور ہمیں کون سی چیز ایسی بتائی کہ جس سے آپس میں ہماری محبت اور تعلق مضبوط ہوتا ہے، کہ ہم اپنے ارد گرد اپنے جو انوائرمنٹ ہے، جو ہماری سراؤنڈنگ ہے، اس سے ہم باخبر رہیں، اپنے آپ کو الرٹ رکھیں، آنکھیں کھول کے زندگی گزاریں۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی آپ کے درمیان میں آ کر پھوٹ ڈلا دے، کوئی لگائی بجائی کرنے والا۔ بہت سے ہمیں لوگ ایسے پتہ ہوتے ہیں، خاندان میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جہاں بیٹھیں گے دو لوگوں کو لڑا دیں گے۔ تو آپ کو ایسا جو ہے اپنی نظر رکھنی چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ آپ فرینڈس کے درمیان ہی کوئی بندہ ایسا آ جائے جو آ کے لڑائی ڈلا دے، یا آپ کے کسی جیسے میاں بیوی کے درمیان۔ تو اگر کبھی آپ کو اس طرح سے کوئی بندہ بات بتائے آپ کے ہسبینڈ کے بارے میں، یا آپ کے بیسٹ فرینڈ کے بارے میں بھی کوئی تیسرا بندہ اگر کوئی بات آپ کو کرتا ہے، تو بجائے اس کی بات پہ یقین کرنے کے آپ ڈائریکٹ اس بندے سے بات کریں، اپنی دوست سے خود پوچھیں کہ یہ کیا آپ نے ایسا کہا ہے، کیونکہ بعض اوقات لوگ آپ کے جیلس ہوتے ہیں اور وہ درمیان میں آ کے بہن بھائیوں کے پھوٹ ڈلا دیتے ہیں، رشتہ داروں کے درمیان، پھر وہ میاں بیوی میں تو خیر بہت ہی زیادہ ڈلاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کہ آپ نے ویجیلنٹ رہنا ہے، اپنے آپ کو الرٹ رکھنا ہے کہ اس طرح کی چیز جو ہے نا اس کو آپ نے آگے پروگریس نہیں ہونے دینا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ یہ تقوی بھی جو ہے یہ وہ چیز ہے جس سے انسان اپنا حق بھی چھوڑ سکتا ہے، ورنہ آپ اللہ کا ڈر نہیں ہوگا تو آپ کبھی بھی اپنا حق سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ صرف ایک اللہ کی خاطر اور اللہ کے جو انسینٹیوز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے انسان کہتا ہے کہ نہیں میں اپنے حق سے اپنے حق کو چھوڑ بھی سکتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اللہ کی رسی بتا دی کہ یہ قرآن، اس کو پکڑے رکھو گے تو آپس میں تم اتفاق سے رہو گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اور ہمیں کیا بات بتا دی کہ ایک ایسے گروہ کا ہونا جو مستقل یہ باتیں کرتی رہے کہ یعنی کہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور جو لوگ بھٹک جاتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ہم سب انسان ہیں، کبھی نہ کبھی سلپ ہو جاتا ہے انسان، تو آپ کی بیسٹ آپ کے لوگ وہی ہیں، آپ کی دوستیں بھی یا فیملی میں بھی، جو آپ کو گھسیٹ کے واپس لے کر آئیں۔ آپ بھٹک گئے تھے لیکن وہ آپ کو پکڑ کے واپس اس طرف لے کے آئیں۔ یہ ہیں وہ لوگ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو امر بالمعروف نہیں عن المنکر میں آتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بہت بڑی اللہ کی رحمت، اللہ تعالیٰ نے انجام بتا دیا سارے لوگوں کا، تاکہ انسان دنیا میں ہی اس سے ڈر جائے اور اپنی اصلاح کر لے اور اپنے دل کی صفائی کر لے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ آیات بالکل حق ہیں، بالکل سچ ہیں یہ آیات، تاکہ آپ کے دل میں کوئی شک ہی نہ رہے کہ یہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے یہ پتہ نہیں ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا، اب پتہ نہیں سزا کل کو ملے گی کہ نہیں ملے گی، شاید ایسے ہی لکھا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ہر چیز برحق ہے، جو جو بتا دی گئی یہ سب سچ ہے، اور تمام امور اس کی طرف ہی لوٹ کر جائیں گے۔ جو کچھ بھی آپ دنیا میں کر رہے ہیں، جو بھی جن چکروں میں ہم پڑے ہیں، ہمارے لڑائی جھگڑے تک، یہ سب چیزیں اللہ ہی کی طرف لوٹائی جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے جن کے چہرے اس دن سفید ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں برائیوں سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی توفیق دے کہ ہم وہ کام کر سکیں جس سے ہم اللہ کو راضی کر لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔